مسواک دکھا رہے ہیں. پہلے جیب میں کنگھی ہوتی تھی، اب مسواک ہوتی ہے. الحمدللہ. کنگھی رکھنا جرم نہیں ہے، مسواک جیب میں رکھنا فرض نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایک جیب میں ہوگی تو کام آتی رہے گی. تو میں رکھتا ہوں کہ اس سے تھوڑا ترغیب، اس طرح بھائی بھی رکھنے کا شوق پیدا ہو. الحمدللہ. یہ بھی بہت عام ہوئی ہے دعوت اسلامی کی برکت سے. پہلے کہیں کہیں یہ ملتی تھی. میں بتایا کرتا ہوں کہ میں پہلے وہ جب دعوت اسلامی نہیں تھی تب بھی الحمدللہ مسواک کی سنت کا ذہن تھا. بولٹن مارکیٹ میمون مسجد کی اس طرف، ایک تو مارکیٹ کی طرف گیٹ ہے، ایک بندر روڈ کی طرف گیٹ پڑتا تھا، وہاں مسواک والے بیٹھتے تھے. وہاں جا کر پتہ نہیں 2-4 آنے کی ملتی ہوگی مسواک، تو وہاں جا کے میں خرید کے لاتا تھا. بس وہ اکا دکا کہیں بیٹھتے تھے اسی طرح، باقی عام نہیں تھی مسواک. اب تو الحمدللہ بہت مسواکیں بک رہی ہیں. اس طرح مطلب یہ کہ اخلاق سنورے. کتنے ڈاکو، چور، بدماش آج آپ کو مبلغ کے روپ میں نظر آئیں گے، اور واقعی ان کی ماضی کا جو زندگی کا انداز تھا وہ بالکل الگ تھلگ تھا. کئی ماں باپ کی فرما بردار بن گئے، کئی علاقوں کے دادا اور پیداگیر اور داداگیر آج آپ کو مبلغ بن کر بڑے شریف نظر آتے ہوں گے. کئی آپ میں اس کو مارا ماری والے، اڑا اڑی والے، ڈکیتیاں کرنے والے دعوت اسلامی میں آپ کو ملیں گے، جو آپ پہچان نہیں سکتے کہ یہ وہ. تو کسی کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اس کا ماضی کیا ہے، تو اس کو پتا ہوتا ہے. جیلوں سے چھوٹ کر بعض اوقات شکرانے کی نماز پڑھنے کے لیے مرکز میں آنا، ان کا دعوت اسلامی کے فیضان مدینہ میں آنا. جیلوں میں بھی کام ہوتا ہے دعوت اسلامی کا اللہ کی رحمت سے. تو یہ دعوت اسلامی نے بڑا مطلب ہے کہ ایک نقشہ بدل دیا معاشرے کا الحمدللہ. تو یہ دعوت اسلامی ہے، بس دعوت اسلامی سے لپٹ جاؤ. خالی یہ نہیں کہ ادر ادر اتی متی جس کو ہم لوگ بولتے ہیں، یہ نہیں. دعوت اسلامی سے لپٹ جاؤ. وہ ایسے لپٹ جائیں کہ اگر آپ کو کوئی نکالنا چاہے تو کھینچے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بھلے نکلے آپ، ورنہ دعوت اسلامی آپ سے نہ چھوٹے. ایسے مضبوط ہو جائے، نہ آپ کے دل سے نکلے، نہ آپ کی زبان سے نکلے دعوت اسلامی، نہ دماغ سے نکلے. یہ ہے نا دعوت اسلامی نے آپ کو کیا نہیں دیا یار. بعض اوقات لوگ کرتے ہیں، کوئی آ جاتا ہے بیکاوا یا شیطان کا، کہ یار دعوت اسلامی میں پہلے یوں تھا، اب یوں نہیں ہے، یوں نہیں تھا، یوں نہیں. یہ کرتے ہوتے ہیں. تجھ میں پہلے جذبہ تھا، اب تجھ میں جذبہ کم ہو گیا، یہ کا کوئی نہیں بولتا. باقی ہے تو وہی دین کی باتیں ہو رہی ہیں، نیکی کی دعوت مل رہی ہے، اور ماشاءاللہ نمازیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. تو کیا چیز پہلے دیکھتا تھا جب تجھے بھائی نظر نہیں آتی، تیری نظر میں فرق پڑ جائے. بعض اوقات ہوتا ہے جیسے کہ مریض ہو نا، اس کو کھانے کے ٹیسٹ میں فرق پڑ جاتا ہے، وہ ٹیسٹ نہیں آتا جو صحت کی حالت میں آتا ہوتا ہے. یہ سب سمجھ سکتے ہیں میری بات. تو یہ اپنے مطلب یعنی مرض کا علاج کرے. باقی الحمدللہ دعوت اسلامی لمحہ بہ لمحہ ترقی کر رہی ہے. اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جب سے دعوت اسلامی بنی ہے 1 سیکنڈ کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹی، مسلسل آگے بڑھتی جا رہی ہے الحمدللہ. دعوت اسلامی کو مت چھوڑیے گا، اور اس کا کام کرتے رہیں انشاءاللہ. اسی طرح دعوت اسلامی کا کام کرتے قیامت کے دن نقشہ یہ ہوگا، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے. اور جنہوں نے دعوت اسلامی کے کام کیے ماشاءاللہ ان کی بھی تعداد کم نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ ایک ایک کا نام لینا بعض اوقات یوں بھی دشوار ہوتا ہے کہ پھر کچھ نہ کچھ نام رہ جاتے ہیں. پھر ہو سکتا ہے کہ یار یہ بھی وہ بھی، یہ رہ گیا وہ رہ گیا. تو ایسے ہزاروں نے مل کر دعوت اسلامی کا کام کیا ہے. آپ بولتے ہیں شکریہ فلاں، ایک فرد کا آپ شکریہ ادا کرتے ہیں. بعض اوقات تو ایک فرد نے کام نہیں کیا، کام الحمدللہ سب نے مل کر کیا اللہ کی رحمت سے. اور اللہ پاک اس کو استقامت دے. جنہوں نے کام کیا دنیا سے چلے گئے ان کی بھی مغفرت ہو جائے، اور جو زندہ ان کی بھی مغفرت ہو جائے. اور اللہ کرے کہ ہم
اور ترقی کریں اور ترقی کریں اور دعوت اسلامی کو اللہ پاک نظر بد سے بچائے. جہاں اسلامی بہنوں کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ بھی میں کہا کرتا ہوں کہ یار اس کی گنتی مشکل ہے کہ دعوت اسلامی میں اسلامی بھائی زیادہ ہیں یا اسلامی بہنیں زیادہ ہیں. اسلامی بھائیوں کو تو ہم اسکرین پہ دکھا سکتے, اسلامی بہنوں کو ظاہر دکھا نہیں سکتے, تو اس لیے ان کی تعداد کا صحیح اندازہ نہیں ہو پاتا. ایسے ہی معاشرے میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے, پیدا بھی بیٹیاں زیادہ ہو رہی ہیں, تو یوں مطلب تعداد اسلامی بہنوں کی دعوت اسلامی میں بہت زیادہ ہے, لاکھوں لاکھ الحمدللہ. یہ بھی اپنے طور پر کام کر رہی ہیں اور دھوم دھام سنتوں کی مچی ہوئی ہے اللہ کی رحمت سے. حضور یوم دعوت اسلامی کے موقع یوم پر رضا اور یہ 12ویں شریف کا مہینہ آ رہا ہے, تو اس میں بھی مدنی قافلے سفر کرتے ہیں, تو کیا آپ کی طرف سے یہ آئے گا کہ تمام دعوت اسلامی والے اور تمام عاشقان رسول اس شکرانے میں کہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کو 43 ایئرس ہو رہے ہیں اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت, اس کے شکرانے میں, اور پھر 12ویں شریف کا مہینہ آ رہا ہے, تو انشاءاللہ 9, 10, 11 یا 10, 11, 12 ربیع الاول کو, اور اس پورے مہینے میں یہ ہر اسلامی دعوت اسلامی والے دنیا بھر میں شکرانے میں کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں, اور اسلامی بہنیں اپنے اپنے گھروں سے کم از کم ایک محرم کو مدنی قافلے کا مسافر بنائیں. کیا آپ اس حوالے سے؟ بالکل اس کے شکرانے میں کہ یوم دعوت اسلامی کے شکرانے میں ماہ ربیع الاول شریف میں جن سے بن پڑے وہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرے, اور جن سے یہ بن پڑے کہ 10, 11, 12 ربیع الاول شریف کا مدنی قافلہ اپنائے اور اس سفر میں جائے, اور جہاں جائیں وہاں پھر جشن ولادت کی دھومیں مچائیں, وہاں صبح بہارا منائیں اور جلوس میلاد کی بھی وہاں ترکیب کریں. اور پورے مہینے میں روزانہ یہ ہماری اصلاح اعمال کی طرف سے ہوتا ہے کہ 1200 درود شریف ڈیلی پورے ماہ ربیع الاول شریف میں اس کی نیت کی جائے, اور جس سے بن پڑے پورے ماہ ربیع الاول شریف میں 12 روزے رکھے. تو یہ ممتاز نمایاں یہ 12 روزے والا, اور 12 روزے نہیں رکھ سکتے تو 7 روزے رکھ لیں, 7 نہ رکھ سکیں تو کم از کم 3 روزے رکھ لیں, تو 12 روزہ تو یہ ہوا ممتاز, اور 7 روزے والے تو یہ بہتر, اور جس نے 3 روزے کی نیت کی وہ ہوگا مناسب. تو 1200 درود شریف روزانہ, اور یہ جو عرض کیا ہم نے روزوں کا, ان نیتوں یہ نیتیں آپ دعوت اسلامی کے ذمہ داران کو بھیجیں, تو انشاءاللہ اس کا روزانہ مدنی مذاکرے میں فگر بیان کیا جاتا رہے گا نیتوں کا, تو اس طرح اوروں کو بھی ترغیب ملے گی انشاءاللہ الکریم. اور پیر شریف کو, اس پیر شریف کو یہ پہلا پیر شریف ہے مہینے کا, تو اس میں یوم قفل مدینہ بھی منانا ہے. تو پیر شریف ایک تو یوم دعوت اسلامی آلریڈی ہے, اور یوم قفل مدینہ بھی اس میں شامل ہو گیا, اور پھر یہ کہ پیر شریف کا روزہ رکھنا سنت ہے, تو جس سے بن پڑے وہ یوم قفل مدینہ تو منائے, ٹھیک ہے نا. اس میں بری بات سے بچنا, یہ تو عمر بھر کا قفل مدینہ ہونا ہی ہونا ہے, ضروری ہے تو, اور فضول باتوں سے بچنا, اللہ یہ بھی عمر بھر یہ نصیب کرے ہمیں کہ فضول باتیں گناہ نہیں ہے, لیکن قیامت کے دن ان کا حساب ہے, اور قیامت کی کڑی دھوپ میں بھوک اور پیاس, یعنی بھوک سے کمر ٹوٹ رہی ہوگی, پیاس سے زبان سوکھ گئی ہوگی, ایسے میں یہ فضول باتیں جو کی ہیں نا, یہ قیامت کے دن سنانی پڑیں گی, پڑھ کے جو فضول نام اعمال سنانا پڑے گا. تو یہ کیسے ہوگا, وہ پتہ نہیں کتنا, جو جتنی زیادہ کرتا پھر روز کی فضول باتیں وہ کتنے سال جیا, تو یہ تصور نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کو سنا سکے. تو یہ کتنی کڑی آزمائش ہوگی فضول باتیں کرنے والوں کی. اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہ بھی معاف ہوں. تو یہ کہ فضول باتوں سے بچنے کے لیے بھی پریکٹس کرنی ہے یوم قفل مدینہ, کہ فضول باتیں بھی نہیں کرنی, جہاں تک ہو سکے لکھ کر یا اشارے سے کام چلا لے.
تو اللہ پاک کو توفیق دے تو انشاءاللہ سنجیدگی اور خاموشی کی بھی عادت پڑے گی انشاءاللہ الکریم. تو یوم دعوت اسلامی کی خوشی میں ہو سکے تو شکرانے میں ہی اس پیر شریف کو روزہ بھی رکھ لیجئے, اور یوم قفل مدینہ بھی خصوصیت کے ساتھ شکرانے میں قفل مدینہ بھی لگا لیجئے کہ ہماری تو اس طرح تو 3 خوشیاں جمع ہو رہی ہیں نا, کہ یوم قفل مدینہ اور پیر شریف کا سنت روزہ اور یوم دعوت اسلامی. حضور کیا اللہ کرے دل میں اتر جائے. حضور کیا پیر شریف کو تمام عاشقان رسول صاحب یہ درخواست کر سکتے ہیں کہ اسلامی بہنیں گھروں میں اور اسلامی بھائی مسجد میں ہو سکے تو کسی بھی نماز با جماعت کے بعد 2 رکعت شکرانے کے نفل ادا کر لیں؟ بالکل, یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ یوم دعوت اسلامی شکرانے میں 2 نفلیں بھی پڑھ لی جائیں. مسجدوں میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ جہاں جہاں گیدرنگ ہو, پہلے سے عصر اور فجر کے بعد تو نہیں پڑھی جا سکتی, لیکن یہ کہ ظہر میں, کہیں مغرب میں, کہیں عشاء میں, یہ اپنے اپنے حساب سے اگر پڑھ لیں تو با جماعت تو اس معنی یہ پڑھ لیں گے, ورنہ پھر ہو سکتا ہے تنہا سستی ہو جائے. یوں اپنے طور پر آپ لوگ اعلان کر لیں کہ فلاں نماز کے بعد یہ نفلیں پڑھی جائیں گی, یا اگر کوئی اکثریت کو جو سوٹ کرتی ہو نفل کی نماز با جماعت پڑھنا تو وہ مجھے بتا دیا جائے تو اس کا اعلان کر دیتا ہوں. ظہر میں بھی پیر شریف کو شاید کام دھندے کا دن ہے, حضور ظہر کے بعد مغرب میں بھی شاید. میں مشورہ بھی, اگر ظہر کے بعد ہوتا ہے تو مارکیٹوں کے اور سارے لوگ اس طرح شکرانے کے نفل پڑھتے ہوئے مل سکتے ہیں. مغرب کے بعد تو تقریباً مارکیٹیں وغیرہ بھی بند ہو جاتی ہیں, یا پھر علاقوں میں جا کر عشاء کی نماز کے بعد بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر ایک عام عوام کو بھی اگر ہم اس شکرانے کے نوافل میں ثواب کمانے کا موقع مل جاتا ہے زیادہ, تو وہ ظہر کے بعد اگر کوئی, کیونکہ ماشاءاللہ 5000 سے زیادہ مساجد تو دعوت اسلامی کے تحت ہیں, امام صاحب بھی ہیں, ہزاروں اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے تحت مسجد کے امام ہیں, ملک و بیرون ملک تو ہزاروں کی تعداد ہے. تو اگر ہم اپنے دعوت اسلامی کے تحت یا دیگر عاشقان رسول سے درخواست کریں کہ اگر اپنی اپنی مساجد میں نماز ظہر کے بعد پیر شریف کو اگر 2 رکعت شکرانے کے نفل ادا کیے جائیں تو انشاءاللہ پھر دعا بھی کریں دعوت اسلامی کو, اللہ اور ترقی دے اور اللہ پاک زوال نعمت سے بچائے. آمین. بجا فرمایا لنچ ٹائم بھی ملتا ہے تو اس میں بھی 2 رکعت کی گنجائش نکل سکتی ہے, یہ جو نوکریاں کرتے ہیں ان کو. تو چلو یہ صحیح ہے کہ ویسے ظہر میں جو نہیں پڑھ سکتا وہ آگے بھی جب پڑھ لے, لیکن اجتماعی طور پر یہ کہ تمام امام صاحبان یا اپنے ذمہ دار اسلامی بھائی مبلغین وغیرہ اس بات پر توجہ دیں کہ یوم دعوت اسلامی کے شکرانے میں 2 ستمبر 2024 بروز پیر شریف ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز شکرانے کے نفل ادا کیے جائیں گے انشاءاللہ. تمام مسجدوں میں جہاں جہاں ممکن ہو جماعت سے نماز نفل ادا کیے جائیں 2 رکعتیں شکرانے میں. اور عیسائی بہنیں اپنے طور پر گھر میں ادا کر لیں. شکرانے کا روزہ تو عیسائی بہنیں عیسائی بھائی جن کے لیے ممکن ہو وہ ضرور رکھ لیں. مدارس المدینہ میں, جامعۃ المدینہ میں, دار المدینہ میں, جہاں جہاں دعوت اسلامی کی جو ادارے ہیں ہر جگہ پر اس کی کوشش کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بھی اپنی اپنی برکتیں نصیب ہوں گی کہ دعوت اسلامی کے تمام اداروں میں اگر یہ ترکیب بن جائے تب بھی انشاءاللہ ایک بڑی تعداد ہمیں اس طرح مل جائے گی. کیونکہ 4840 ٹوٹل ہمارے ادارے ہیں, جب جامعۃ المدینہ ہے, مدرسۃ المدینہ ہے, دار المدینہ ہے, اور اس میں جو ہمارا اسٹاف ہے مدنی عملہ ہے یہ 16020 کے آس پاس ہے. اور اس میں جو پڑھنے والے ہیں 16020 نہیں, ٹوٹل 24707, اور جو پڑھنے والے ٹوٹل جو تعداد ہے ان اداروں میں پڑھنے والے اسلامی بھائی اسلامی بہنوں بوائز گرلز کے تعلق سے, تو یہ اسٹاف اور سب ملا کر ایک بڑی تعداد بن جاتی ہے 4 لاکھ کے آس پاس.
تو یہ سب مل کر انشاءاللہ تعالی اس میں اپنا حصہ لیں، اللہ نے چاہ تو بھرپور ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ مکتبۃ المدینہ نے ماشاءاللہ یہ بیج بھی جاری کیا ہے، یوم دعوت اسلامی 2 سپتمبر، یہ اگر لے لیا جائے اور خاص کر کل رات اجتماع میں جب آنا ہے تو بھی، اور اس کے علاوہ پرسوں دن بھر اس بیج کو آویزہ رکھیں اور ہو سکے تو پھر سنبھال کے رکھیں تو ہر سال کام آتا رہے گا، تو یہ بالکل اپنے سینے پر سجائیں انشاءاللہ الکریم، اس سے بھی دعوت اسلامی کی محبت کا اظہار ہوگا۔ میرے صلو علی الحبیب، صلی اللہ علی محمد۔ میرے آقا پیارے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں برکت والوں کی طرف سے جو چیز نسبت کری جاتی ہے اس میں برکت آ جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علی محمد۔ مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اعلیٰ حضرت کا لبوں پہ نام ہے، اہل سنت کا تجھ کو سلام ہے، رضا پیکر سنت رضا رضا، مخزن عظمت رضا رضا، حامی سنت رضا رضا، ماحی بدعت رضا رضا، چلے چلیے بریلی جا کے دیکھیے وہ گلی جہاں احمد رضا ہے وہ پیشوا۔ اعلیٰ حضرت کا عشق رسول، ایک مرتبہ آپ نے فرمایا اگر میرے دل کے 2 ٹکڑے کیے جائیں تو پھر خدا کی قسم ایک ٹکڑے پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا ہوگا۔ اے ختم یسوع مکی مدنی کون ہے، میں تم سا کوئی نہیں، اللہ کوئی نہیں۔ I have learned a lot of knowledge thanks to Dawat Islami in its many departments, including Fizan Online Academy, Madrasa Al-Madina, and Fizan Weekend Islamic School. Shukriya Amir Ahl Sunnat, Shukriya Dawat Islami. Thank you, Dawat Islami. Thank you, Amir Ahl Sunnat. Dawat Islami Zindabad. دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے۔ ارے بابا جان جی، آپ کو یوم دعوت اسلامی کی بہت بہت مبارک ہو۔ یوم دعوت اسلامی مبارک ہو۔ یوم دعوت اسلامی مبارک ہو۔ اللہ کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے۔ فیضان لگا ہے اور یہ غوثے کا فیضا ہے، خواجہ کی حمایت ہے یہ دعوت اسلامی۔ ماشاء اللہ، پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، 7 کروڑ مرحبا۔ اللہ پاک ان سارے بچوں کو بام العالم دین مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اور ہر سال ماں باپ کے ساتھ اور نانا نانی دادا دادی خاندان والوں سمیت حج نصیب کرے، میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے۔ اللہم آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ اسلامی دنیا کے ایک عظیم اور بے مثال عالم دین اور مفتی اسلام ہیں. جیسے آپ خود بے مثال ہیں ایسے ہی آپ کی دینی خدمات اور تعلیمات بھی بے مثال ہیں. آپ رحمت اللہ علیہ کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ آپ اپنے فتووں کے ذریعے دنیا بھر کے مسلمانوں کی رہنمائی فرماتے تھے. آپ رحمت اللہ علیہ کی کتابوں کی تعداد تقریباً 1000 سے زیادہ ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ عظمت و شان والے ہیں اور ہماری خوش نصیبی کے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہمارے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ نے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کا خوب چرچا کیا. عزت مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کم نہ ہونے دیا. زبردست عاشق رسول تھے اور دوسرے لوگوں کے دلوں میں بھی عشق رسول کی شمع روشن کی. اور عقیدہ ختم نبوت پر تو آپ کے رسالے علمی دلائل سے بھرپور ہیں. تو پھر کیوں نہ فخر سے کہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہمارے ہیں. آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء دین کی ضرورت ہر مسلمان کو ہر وقت ہے. آپ کا یہ بھی فرمان ہے کہ نسب یعنی خاندانی سلسلے کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا جاننا تکبر کرنا جائز نہیں. آپ کے سنہری ارشادات سے یہ بھی ہے کہ اصل میں حق دوستی یہی ہے کہ غلطی پر آگاہ کیا جائے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کتابیں ارشادات اور تعلیمات علم کے خزانے ہیں اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہمارے ہیں 14ویں صدی کے مجدد. ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہیں. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہمارے ہیں. میرے پیارے امیر اہل سنت ہمارے اعلیٰ حضرت 14ویں صدی کے مجدد ہیں. یہ فرمائیے کہ مجدد کون ہوتا ہے؟ ماشاء اللہ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کا بہت پیارے انداز میں تعارف بچوں نے کروایا. ماشاء اللہ مجدد. تو اس سلسلے میں ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ اس امت کے لیے ہر 100 برس پر ایک مجدد بھیجتا رہے گا جو ان لوگوں کے دین کو تازہ کرے گا. یہ حوالہ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 4291. اس حدیث شریف کی مختلف شروحات بیان کی گئی ہیں. حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں مجدد کا کام یہ ہے کہ شرعی احکام جو مٹ چکے، سنتیں جو ختم ہو گئیں اور ظاہری علوم جو چھپ گئے ان سب کو زندہ کرے. اور سراج منیر میں ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو عمل ختم ہو گیا ہے اس کو زندہ کرنے اور دونوں کی پیروی کا حکم دینے کا نام تجدید ہے. جو ایسا کرے وہ مجدد ہوتا ہے. ایک اہم بات کہ جس کو علماء و محدثین نے حدیث پاک کی روشنی میں بیان کیا. چنانچہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ اپنے مجدد نامہ بنام تحفۃ المعتدین باخبار المجددین میں فرماتے ہیں مجدد کے لیے شرط یہ بھی ہے کہ وہ صدی گزر جائے اس حال میں کہ وہ شخص اپنی قوم میں حیات رہے، علم و فضل کی بنیاد پر وہ قابل اعتماد ہو، باعزت ہو اور اس کے کلام سے سنتوں کی نشر و اشاعت ہوتی ہو. اور تجدید کا مفہوم وسیع ہے. اسلام کو پھیلانے اور سنت کو عام کرنے کے مختلف طریقے
ہو سکتے ہیں. مثلا سنتوں کو مٹانے والے کاموں کے رد پر کتابیں لکھنا، ایسے افراد تیار کرنا جو سنتوں کی اشاعت اور غلط عقائد و نظریات کی اصلاح کریں، واضح و نصیحت کے ذریعے درست اسلامی نظریات کی ترویج و اشاعت، اور اپنے قول و عمل پر اعتبار سے برائیوں کا سدباب کرے، یعنی برائیوں کے دروازے بند کرے. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حق یہ ہے کہ اس سے نہ کوئی خاص شخص مراد ہے، نہ کوئی خاص جماعت. کبھی اسلامی بادشاہ، کبھی محدثین، کبھی فقہا، کبھی صوفیہ، کبھی اغنیاء یعنی مالدار لوگ، کبھی بعض حکام دین کی تجدید کریں گے، یعنی یہ مجدد ہوں گے. کبھی ان کی جماعتیں جو دین کی یہ خصوصی خدمت کرے وہی مجدد ہے. جیسے ایک زمانے میں حضرت سلطان محی الدین اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے اسلام سے اکبری بدعات کو دور فرمایا، اور جیسے قطب الوقت حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، یا اس زمانے میں یا اس زمانے میں بہت بڑے عالم اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ، کہ انہوں نے اپنی زبان اور قلم سے حق و باطل کو چھانٹ کر رکھ دیا. اور مجدد کا پتہ کیسے چلتا ہے، اس کے متعلق امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی بزرگ کے مجدد ہونے کا فیصلہ ان کے ہم زمانہ علماء کے بیان سے ہوتا ہے، جو ان بزرگ کی دینی خدمات اور ان کے علم سے لوگوں کو پہنچنے والا فائدہ دیکھ کر اپنے غالب گمان کے مطابق انہیں مجدد قرار دیتے ہیں. حوالہ التنبیہۃ صفحہ 62. حضرت مفتی شریف الحق امجدی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کسی مخصوص فرد کے مجدد ہونے پر اب کوئی دلیل منصوص یعنی قرآن و حدیث کی دلیل نہیں ہو سکتی. وحی کا سلسلہ منقطع ہے، اب وحی تو آنی بند ہے. اب یہی دلیل ہے کہ اس عہد کے اس دور کے علماء، عوام، خواص جسے مجدد کہیں وہ مجدد ہے. امام اہل سنت کے مجدد ہونے کا اعلان سب سے پہلے 1318 سنہ ہجری میں پٹنہ شہر میں منعقدہ ایک عظیم اجلاس، جس میں اس وقت کے بے شمار اکابر اہل سنت موجود تھے. اس میں حضرت علامہ قاضی عبد الوحید صاحب رحمت اللہ علیہ نے امام اہل سنت کی شان میں ایک قصیدہ پڑھا، جس کا ایک مصرع یہ ہے: مجدد و عصرہ الفرد الفرید، یعنی یہ اپنے زمانے کے مجدد اور یکتا و یگانہ ہیں.